تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سال زندگی کے جو رویے میرے اور آپ کے ہوں وہ حیوانیت پر مبنی ہوں، وہ حیوانیت پر مبنی ہوں، اور آخر میں جا کر جب جانور کے گلے پہ چھری رکھیں تو وہ آگے ہم سے سوال کر دے کہ بتاؤ واقعی تم انسان ہو اور اہل ایمان ہو جو قربانی کر رہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو میرے اور آپ کے لیے باعث عبرت بھی بنایا اور نفع کا باعث بھی بنایا۔ کتنی عبادات ہیں جو جانوروں کے ساتھ جوڑ دی۔ اسی قربانی کو لے لیجیے، قربانی آپ نہیں کر سکتے جب تک یہ جانور حلال موجود نہ ہو۔ اسی طرح کتنی وہ چیزیں جو میری اور آپ کی زندگی سے وابستہ ہیں، ہم ساری کی ساری ان چیزوں کو ان جانوروں سے حاصل کرتے ہیں۔ دودھ ان سے آپ حاصل کرتے ہیں، دودھ سے آگے دہی آپ ان سے حاصل کرتے ہیں، دہی سے آگے لسی آپ اسی سے بناتے ہیں، لسی سے مکھن آپ اسی سے نکالتے ہیں، مکھن سے گھی آپ اسی سے نکالتے ہیں، اور گھی سے پھر آگے 20 نہیں سینکڑوں چیزیں جو بیکری کی یا دوسری بنتی ہیں، وہ ساری کی ساری جانوروں کی مرہون منت ہیں، حلال جانوروں کی مرہون منت۔ اس کے علاوہ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، کہ تمہارے لیے ان میں بڑے منافع ہیں، بہت منافع ہیں۔ ان کی اون اتار کے آپ تکیے بناتے ہو، آپ رضائی بناتے ہو، آپ تلائی بناتے ہو، آپ کے لباس بنتے ہیں، انہی کے چمڑے سے آپ کی ٹوپیاں بنتی ہیں، آپ کی واسکٹ بنتی ہے، آپ کے کوٹ بنتے ہیں، آپ کے پرس بنتے ہیں، آپ کے سوٹ کیس اور بریف کیس بنتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنتی۔ گویا اتنے منافع اور فائدے جانوروں کے ساتھ جوڑ دیے۔ آپ اگر سخاوت کرتے ہو، مہمانداری کرتے ہو، تو نہیں کہتے کہ مرغے کو ذبح کرو، بکرے کو ذبح کرو۔ مہمانداری ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ تو اس اعتبار سے ان جانوروں کے ساتھ فائدوں کو جوڑا، منافع کو جوڑا، لیکن ساتھ ساتھ انسان سے تقاضا کیا کہ اپنے دل کو ایسا دل بناؤ کہ دیکھنے والا دیکھ کر یہ کہہ سکے کہ یہ ایک انسان ہے، یہ ایک انسان ہے۔ ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ اچھا سلوک، ان کی بہترین طریقے سے کفالت، بہترین طریقے سے حفاظت، یہ اہل ایمان کے لیے ضروری قرار دی ہوئی ہے۔ اور خاص کر قربانی کا جانور یہ تو بہت آگے ہے۔ جانور انسان کا مملوک ہے، لیکن یہ بتایا کہ اس کو صرف مملوک نہ سمجھو کہ تم اس کے مالک ہو، اس کو اللہ کی مخلوق بھی سمجھو، اللہ کی مخلوق بھی سمجھو۔ اور پھر قربانی کا جانور فرمایا قربانی کا جانور اللہ کی مخلوق بھی ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، وہ صرف اللہ کی مخلوق ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی لیے اہل ایمان بعض مرتبہ ایسے شوق سے پالتے تھے کہ ان کو اپنے جانوروں سے اتنی محبت ہو جاتی تھی کہ جتنی محبت وہ اپنی ذاتی اولاد سے کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کے دلوں کے اندر بہت محبت ہوتی ہے، بالکل اس طرح جانور کے دل کے اندر بھی، جانوروں کے دلوں کے اندر بھی انسان کی محبت بعض دفعہ جانوروں والے جانور بیچتے ہیں، کوئی ایک جانور الگ کر کے یا دو الگ کر کے، وہ اپنے مالک کی محبت میں تڑپتے رہتے ہیں۔ بھینس جیسا جانور، بھینس، اس کو دیکھ لیجئے کہ اگر ایک خاتون اس کا دودھ نکال رہی ہے، وہ اس خاتون کے ساتھ اتنا دل لگاتی ہے کہ اگر وہ اس کو بیچ دے، مالک بیچ دے، تو دوسری جگہ جا کر وہ اس خاتون کے بغیر بعض مرتبہ دودھ نہیں دیتی، انکار کر دیتی ہے، دودھ نکالتے وقت بھاگتی ہے ادھر ادھر۔ حتیٰ کہ دیہاتوں کے لوگ یہ ہیلا کرتے ہیں کہ جو خاتون وہاں اس کا دودھ نکالتی رہی، اس کی قمیض منگواتے ہیں کہ اس کی قمیض دے دیں، اور اس کی قمیض پہن کر دوسری خاتون جب دودھ نکالتی ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے وہی خاتون، پھر جا کے وہ دودھ دیتی ہے۔ کہیں باڑے میں سے ایک جانور اگر الگ کر دیا گیا کسی کا، تو اس کی ماں کئی دن تک عجیب قسم کی آوازیں نکالتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اور یہ صرف حلال جانوروں میں نہیں، حرام جانوروں میں بھی، دوسرے جانوروں میں بھی اتنا انسان کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں، اتنا انسان کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک
تصویر سامنے آئی ایک مریض کی، بوڑھے بابے کی تصویر، جو ہاسپٹل کے اندر کئی دنوں سے پڑا ہوا ہے اور بہت زیادہ گویا بیمار ہے۔ کوئی اس کا والی وارث نہیں، پوچھنے کے لیے کوئی نہیں آیا، لیکن ایک کبوتر تھا جو روزانہ اس ہاسپٹل کے وارڈ میں جا کے اس کی چارپائی کے اوپر بیٹھ جاتا تھا۔ تو لوگ حیران تھے، مریض حیران تھے۔ پھر وہاں کی ایک نرس بیٹی نے بتایا کہ یہ کبوتر روزانہ آتا ہے اور آ کر ان کی چارپائی کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ اور یہ کیوں؟ فرمایا یہ بابا جی فلاں چوک کے اندر کبوتروں کو دانہ ڈالتے تھے، تو اس نے اپنے مالک کو پہچان رکھا ہے۔ آج زندوں یعنی انسانوں میں سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن کبوتر آ کر اس کی چارپائی کے اوپر بیٹھا رہتا ہے۔ ایک ہاتھی کی مادہ ہتھنی کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک انگریز نے بیماری کے عالم میں اس کا علاج کیا، اس کو دوائی کھلائی، اس کے بعد بات آئی گئی ہو گئی، 2 سال کے بعد ایسے ہی اتفاقاً اس گھر کے سامنے سے وہ ڈاکٹر گزرا اپنے کام کے لیے، تو بس ایسے ایک نظر پڑی اس ہتھنی کی، وہ دوڑتی ہوئی آئی ہے اور آ کر اس کے پاؤں کے اوپر اپنی سونڈ سے ایسے دائیں بائیں کر رہی ہے، جیسے شکریہ ادا کر رہی ہو کہ تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عطا فرمائی۔ تو جانور اس قدر انسان سے محبت کرتے ہیں، دین نے انسان سے بھی تقاضا کیا ہے، حتیٰ کہ قربانی کے جانوروں کے سامنے چھری کو تیز کرنے سے منع کر دیا کہ تم نہیں سمجھتے، تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ یہ ہر چیز سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ تم ان کو ذبح کرنے لگے۔ چھری کو تیز کرنا ہے تو ان کی آنکھوں کے سامنے نہ کریں، اکٹھے جانوروں کو ایک دوسرے سے سامنے نہ کریں۔ ان سارے کے سارے رویوں کو سامنے رکھ کے اگر ہم قربانی کریں گے اور پہلے اپنے آپ کو انسان ثابت کریں گے، پھر اہل ایمان ثابت کریں گے، پھر قربانی کریں گے، تو اس قربانی کے بارے میں قرآن حکیم کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی متقی لوگوں کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ اور اگر انسانیت سے ہٹ کر رویے ہیں تو پھر جانور سوال کرنے میں حق بجانب ہے کہ تم واقعی اس قابل ہو کہ میرے گلے کے اوپر چھری رکھو۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے رویے چیک کرنے چاہیے، اور چیک کرنے کے بعد قربانی کا جانور ذبح کرنا چاہیے، تاکہ اللہ کے ہاں قبولیت کا شرف حاصل ہو۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔